پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں بلکہ خالصتاً دفاعی مقاصد اور باہمی سلامتی کے تعاون کے لیے طے پایا ہے۔ سنا ایف ایم کے پروگرام دی فورم میں ڈاکٹر سلما ملک نے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے یہ کہا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو گلٹی پارٹیز ہیں نا، جیسے اسرائیل ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، تو ان کو فوراً دل میں یہ ایک چبھن سی اٹھتی ہے کہ اب یہ میرے خلاف یہ کریں۔ حالانکہ اس بات کو اب اس سے زیادہ تو پاکستان کھل کے نہیں کہہ سکتا، نہ سعودی عرب کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی ٹارگیٹڈ تھرڈ پارٹی کے خلاف نہیں یہ ایکشن لے رہے۔ یہ ہمارا ایک جوائنٹ پیکٹ ہے وچ واز ان دا آفرنگ، اور بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا، اس کو بس ابھی ہم نے سالمائز کیا ہے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کے لیے خاص طور پر ایک واضح تحفظی سگنل ہے کہ اب اس کی سلامتی صرف اپنی افواج تک محدود نہیں رہی بلکہ پاکستان کی عسکری طاقت بھی اس کے پیچھے ہے، اور بلا شبہ یہ جارحیت کے خلاف ایک ڈیٹرنس ہے۔ ڈیٹرنس کا جو بیسک نوشن ہے، چاہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہو چاہے وہ کنونشنل ڈیٹرنس ہو، وہ اس کی اس میں 3 C's آتے ہیں، ہم عموماً کہتے ہیں جب ہم اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی کریڈیبلٹی ٹو انڈر ٹیک دیٹ تھریٹ اینڈ یور کمیونیکیشن۔ سو یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے یہ ایک طرح سے کمیونیکیشن ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی جارحیت ہوئی تو ہمارے پاس ہر طرح کی تیاری اویلیبل ہے۔ نئی عالمی سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں حالیہ پیش رفت بھی قابل ذکر ہے، جہاں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال جیسے ممالک نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ اقدام نہ صرف اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی امید کو زندہ کرتا ہے بلکہ پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کے حوالے سے اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ مسلم دنیا اپنی سلامتی اور سیاسی موقف کے تحفظ کے لیے مزید منظم اور مربوط ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ہما بقائی نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ پاکستان تو لانگ اسٹینڈنگ الائی تھا سعودی عربیہ کا، ہماری تو سولیڈیرٹی ہمیشہ سے تھی، ریلیشن شپ اپ گریڈ ہوئی ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے۔ واضح ہے یہ بات کہ اٹ از فار ایچ ادر، ناٹ اگینسٹ اینی ون۔ اس سے زیادہ کلیئرٹی سے ہم بات کر نہیں سکتے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر بھارت کا رد عمل اس کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ نئی دلی نے اگرچہ باہمی مفادات اور حساسیتوں کا خیال رکھنے کی بات کی اور قومی سلامتی کے تناظر میں اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب صرف بیانات ہی ہیں۔ اصل میں یہ معاہدہ خطے میں ایک نیا دفاعی توازن قائم کر رہا ہے جس نے بھارت کو سفارتی طور پر کمزور اور مزید تنہا کر دیا۔ عرب ورلڈ میں انڈیا ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ ایکسپوجر آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھی دیکھیے اٹ از ویری کلیئر کہ اسرائیل اس وقت جو کچھ بھی کر پا رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی پشت پناہی، اور اس پشت پناہی کی وجہ سے عرب ورلڈ جو تھی وہ اور گلف اسٹیٹ جو تھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو سالہ سال اپنے بیسز ٹریڈ آف کیے تھے یو ایس کو ان ریٹرن فار سیکیورٹی۔ یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان نے دفاعی اور بین الاقوامی محاذ پر اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف تعلقات کو قانونی شکل دیتا ہے بلکہ پاکستان کی عالمی سلامتی میں شراکت کار اور خطے میں اس کی ذمہ دار شراکت داری کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کو یہ بہت بڑا صحرا ہے کہ پاکستان ان چیزوں سے دے آر ناٹ گیٹنگ ٹو آور ہیڈ۔ ہم بہت پروڈنٹلی ایکٹ کریں اور پرفارم کریں اور بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ پرفارم کریں۔ ہمیں اس چیز کا بہت مکمل احساس ہے کہ جو ہمارے ڈٹریکٹرز ہیں وہ دنیا بھر میں اس طرح کی بہت سارا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی نیوکلیئر کنونشنل کیپیبلٹی، پاکستان کی جو وکٹری ہے، اس سب کو ایک نیگیٹو شیڈو میں لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔